السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی چینل کوکنگ یور مائنڈ۔ یہ ایک ایجوکیشنل چینل ہے اور اس میں ہم آج آپ کے لیے ایک ویڈیو لائے ہیں جس میں ایک کتاب کا ہم ریویو کریں گے۔ اس کتاب کا نام ہے پاکستان اے پرسنل ہسٹری۔ یہ کتاب عمران خان نے لکھی تھی اور یہ کتاب 2011 میں لکھی تھی۔ تو آئیے اس کتاب کا ریویو کرتے ہیں۔ پاکستان میں ایک عظیم سیاسی رہنما ہے جو اس ملک کو اچھے طریقے سے بدلنے کے جذبے کے ساتھ سیاست میں آیا، اس لیے ان کا سیاسی نعرہ تبدیلی ہے۔ اس کا شمار پہلی نسل کے پاکستانی میں ہوتا ہے جنہوں نے ایک آزاد ملک پاکستان میں آنکھیں کھولی۔ عمران خان کی کتاب پاکستان اے پرسنل ہسٹری 2011 میں اس وقت لکھی گئی جب پی ٹی آئی ابھی ٹیک آف کر رہی تھی۔ خان صاحب اپنا نظریہ پیش کرنا چاہتے ہیں کہ ان کے خیال میں پاکستان کیا ہونا چاہیے۔ کتاب پڑھتے ہوئے آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ 2022 میں شائع ہوئی ہے، کیونکہ عمران خان کا نقطہ نظر ابھی تک بالکل بھی نہیں بدلا ہے۔ خان صاحب کی ہر بات سے شاید کوئی اتفاق نہ کرے، لیکن یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہے کہ خان اپنے مقصد کے لیے جذبہ اور عزم رکھتے ہیں۔ لوگوں کے لیے پاکستان کے ماضی اور حال کا جائزہ لینے کے لیے یہ ایک حیرت انگیز مطالعہ ہے۔ اپنی کتاب میں انہوں نے پاکستان کی تاریخ کے ساتھ اپنی ابتدائی زندگی کے بارے میں بھی بات کی ہے۔ وہ اپنے بچپن سے شروع ہوتا ہے اور زندگی، کرکٹ، سیاست اور انسان دوستی میں اپنے مختلف مشاغل پر روشنی ڈالتا ہے، اور وہاں سے وہ اپنے مسلسل تجربات پر روشنی ڈالتا ہے جنہوں نے اس کے خیالات اور عقائد کو تشکیل دیا ہے۔ اپنی کتاب اے پرسنل ہسٹری خان بتاتے ہیں کہ پہلے کتنا خوبصورت اور کرپشن سے پاکستان ہوا کرتا تھا، اور یہ وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ کیسے ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ سیاسی جماعتوں کی بدعنوانی، امیروں کا غریبوں پر بوجھ، تعلیم کی کمی اور مغرب میں مسلمانوں کی غلط نمائندگی ہے۔ تو آئیے اب جانتے ہیں خان صاحب کا اسلامک پوائنٹ آف ویو جو کہ اس کتاب میں انہوں نے بیان کیا ہے۔ جیسا کہ خان صاحب نے اسلام کی کھوج شروع کی، اس نے اسلام کو ایک امن پسند مذہب پایا۔ کتاب کی سب سے اچھی چیز تب نکلتی ہے جب اللہ سے اس کی روحانی قربت کا انکشاف ہوتا ہے۔ وہ روحانیت اور مذہب کے جوہر پر بہت کچھ لکھتے ہیں۔ جس شخص نے خان کو سب سے زیادہ متاثر کیا وہ کوئی اور نہیں بلکہ عظیم شاعر اور فلسفی محمد اقبال تھے۔ وہ عظیم اقبال کے اشعار کی تشکیل کرتے ہیں اور اس بات پر غور و فکر کرتے ہیں کہ اسلام کو معاشرے میں اپنا کردار کیسے ادا کرنا چاہیے۔ انہوں نے بتایا کہ جب اس نے اسلام اور قرآن کا مطالعہ شروع کیا تو ان کی زندگی کیسے بدل گئی۔ مغرب میں مسلمانوں کو دہشت گرد کے طور پر لیا جاتا ہے۔ انہوں نے یہ کتاب مغرب کے لوگوں کو اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں بہتر طور پر سمجھانے کے لیے بھی لکھی ہے۔ عمران خان نے اپنے بچپن سے لے کر کینسر کے باعث انتقال کر جانے والی اپنی والدہ کی یاد میں پاکستان میں ایک اعلیٰ ترین کینسر اسپتال کے قیام تک کا سفر بھی لکھا ہے۔ انہوں نے شوکت خانم میموریل کینسر اسپتال کے نام سے پہلا کینسر اسپتال بنایا۔ جب اس نے مفت کینسر اسپتال بنانے کا اپنا آئیڈیا شیئر کیا تو لوگوں نے اسے سنجیدگی سے نہیں لیا، لیکن کیونکہ ان کی مقبولیت اتنی زیادہ تھی کہ لوگوں نے انہیں عطیات دیے اور اس کی وجہ سے انہیں کافی مدد ملی اور یہ اسپتال بنانے میں کامیاب ہوئے۔ اگر آپ پاکستان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو یہ کتاب آپ کے لیے کافی زیادہ مفید رہے گی، لیکن اگر آپ عمران خان کے کرکٹ کیریئر کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ کو قدرے زیادہ مایوسی ہوگی، کیونکہ کرکٹ کے بارے میں انہوں نے زیادہ کچھ بات نہیں کی ہے۔ انہوں نے اپنے ورلڈ کپ کی جیت اور ملک کے لیے کرکٹ کھیلنے کا اپنا خواب جو ہے وہ ظاہر کیا ہے، اور پھر تقریباً 120 یا 121 صفحے پر یہ کہتے ہیں، میں نے پہلے پاکستان کے لیے کرکٹ کھیلنے کی کوشش کی، پھر میرا مقصد اپنے ملک کا بہترین آل راؤنڈر پھر بہترین فاسٹ بالر بننا بن گیا۔ وہاں سے میں دنیا کا بہترین آل راؤنڈر اور بہترین فاسٹ بالر بننا چاہتا تھا۔ جب مجھے کپتان بنایا گیا تو ٹیم کو دنیا کی بہترین ٹیم میں تبدیل کرنے کا عزائم بن گیا۔ اور یہ ایک مزید بھی انکشاف کرتے ہیں کہ ایک خفیہ چوٹ جو اسے کھیل سے باہر کر دیتی اگر وہ اس کا اعلان کر دیتے، تو انہیں کوئی چوٹ بھی لگی تھی جس کا انہوں نے اعلان نہیں کیا، اگر وہ اعلان کر دیتے تو ان کا کرکٹ کیریئر ختم بھی ہو سکتا تھا۔ بعد میں انہوں نے جمائمہ خان کے ساتھ اپنی شادی پر بھی بات کی اور اپنے پہلے بیٹے سلیمان کی پیدائش کے بعد دیر سے شادی کرنے پر افسوس کا اظہار بھی کیا ہے۔
زیادہ تفصیلات میں جانے کے بغیر انہوں نے یہ بھی انکشاف کیا ہے کہ کس چیز نے انہیں جمائمہ کے ساتھ اپنی شادی منسوخ کرنے پر مجبور کیا اور کس طرح ان کی سابق اہلیہ نے سیاسی طوفان کا سامنا کیا۔ یہ کتاب آپ کو خان کے روحانی سفر اور خان کی زندگی میں میاں مبشر کے کردار تک بھی لے جائے گی۔ ان کے ذاتی سفر کے علاوہ آپ کو پاکستان کے تاریخی واقعات جیسے سلمان تاثیر کا قتل، ریمنڈ ڈیوس کیس اور بن لادن کی موت کے اعلان کے بارے میں بہت کچھ معلوم ہوگا۔ خان نے ذکر کیا ہے کہ کس طرح ضیاء نے احمدیوں کو غیر مسلم قرار دیا، لیکن اس اعلان کی حمایت یا مخالفت میں کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ واضح طور پر خان اس معاملے پر کوئی ووٹ وغیرہ کھونا نہیں چاہتے ہیں۔ تاہم سلمان تاثیر کے قتل کے معاملے میں انہوں نے واضح موقف اپناتے ہوئے اسے افسوسناک قرار دیا ہے۔ وہ یہ بتانے کے لیے واقعات کا اشتراک کر رہے ہیں کہ پاکستان میں کس کس طریقے سے ناانصافی ہو رہی ہے۔ ایک مکمل باب ہے جس میں انہوں نے مشرف دور کے بارے میں بات کی ہے اور ان کے دور میں کیا غلط ہوا یہ بھی انہوں نے بیان کیا ہے۔ خان نے بے نظیر کے سفر کے بارے میں بھی بتایا کہ وہ کس طریقے سے زرداری سے ملی، سیاست میں آئی اور پھر پاکستان چھوڑا اور واپس آئی اور ان کا پھر قتل ہو گیا اور یہ معاملہ آج تک جو ہے وہ حل نہیں ہو سکا ہے۔ کچھ صفحات اپوزیشن جماعتوں کے ناقدین سے بھی بھرے پڑے ہوئے ہیں۔ عمران خان نے بتایا کہ ہمارے سیاستدان کتنے کرپٹ ہیں، خاص طور پر بھٹو اور شریف خاندان جو یہاں صرف اپنی جیبیں بھرنے کے لیے آئے ہیں اور بعد میں پاکستان سے باہر زمینیں وغیرہ خرید رہے ہیں۔ خان نے اس کتاب میں بہت سی چیزیں کھولی ہیں جن میں ان کی اپوزیشن جماعتوں PMLN اور پاکستان پیپلز پارٹی کی کرپشن بھی شامل ہے۔ وہ پاکستان کے واحد رہنما ہیں جن کا سیاست میں کوئی خاندانی پس منظر نہیں ہے اور انہوں نے شروع سے ہی سب کچھ بنایا ہے۔ تحریک انصاف جس کی بنیاد انہوں نے 1996 میں رکھی تھی، اس نے بہت سے شرمناک لمحات کا سامنا بھی کیا ہے۔ 1997 کے انتخابات میں کوئی سیٹ نہیں جیت سکی اور 2002 میں صرف ایک، حالانکہ اب اسے بہت سے لوگ حکومت کے لیے ایک قابل اعتماد متبادل کی طور پر دیکھ رہے ہیں۔ وہ ان تمام شعبوں کو جانتا ہے جہاں ملک میں کمی ہے اور اسے مضبوط بنانے کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے۔ خان کہتا ہے کہ ان کی سیاسی جماعت تحریک انصاف وہ واحد جماعت ہے جو پاکستان کو موجودہ مایوس کن بحران سے نکال سکتی ہے۔ خان ہمیں بتاتا ہے کہ میں پہلی بار محسوس کر رہا ہوں کہ تحریک انصاف ایک آئیڈیا ہے جس کا وقت آ گیا ہے۔ خان نے اس میں کوئی شک نہیں چھوڑا کہ اگر ان کی پارٹی اقتدار میں آتی ہے تو پاکستانی فوج دہشت گردی کے خلاف جنگ میں حصہ لینا چھوڑ دے گی۔ خان نہیں چاہتے کہ پاکستان کو کوئی امریکی امداد ملے۔ وہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ پاکستان کو امداد پر منحصر بنانے کے لیے اور زیادہ تر امدادی رقم امیروں اور طاقتوروں کی جیبوں میں بھرنے کے لیے ہوتی ہے، اس لیے یہ چیز کے سخت مخالفت رکھتے ہیں کہ ان کو کوئی امریکی امداد وغیرہ ملے۔ خان نہیں چاہتے کہ پاکستان میں سیکولرزم کی مغربی شکل ہو، یہ نوٹ کرتے ہوئے کہ اسلام ایک سیکولر معاشرے کی تمام آزادی دیتا ہے لیکن ایک اسلامی ریاست سیکولر نہیں ہو سکتی۔ سیکولرزم کو سمجھنے کے لیے جیسا کہ آج مغرب میں موجود ہے، رومی سلطنت کے اندر عیسائیت کی ارتقاء کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ جب رومی سلطنت عیسائی بنی تو ریاست اور کلیسا کی اپنی اپنی الگ الگ حدود تھی۔ صدیوں کے دوران بہت سے دوسرے اثرات نے جدید دور کی سیکولرزم کو شکل دے دی ہے، لیکن اسلام میں چرچ اور ریاست کی علیحدگی نہیں ہو سکتی کیونکہ اس میں چرچ کا کوئی تصور نہیں ہے۔ خان صاحب اس کتاب میں کہتے ہیں کہ نہیں سمجھتا کہ ابتدائی عیسائیت کے دنوں میں چرچ اور ریاست اتنی الگ تھی۔ اس کے علاوہ میں یہ نہیں دیکھتا کہ اسلام کا چرچ نہ ہونا ریاست کو مذہب سے الگ ہونے سے کیسے روک سکتا ہے۔ خان اقبال کا حوالہ دے کر وضاحت پیش کرتے ہیں کہ جس نے کہا تھا کہ جب کسی ریاست میں اخلاقی اقتدار کے بغیر حکومت کی جاتی ہے جو مذہبی ہوتی ہے تو اس کی جگہ ننگی مادت پرستی کا امکان ہوتا ہے۔ بالکل وہی مشاہدہ ہے جو موہن داس گاندھی نے کیا تھا جب اس نے تبصرہ کیا تھا کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں مذہب کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ یہ نہیں جانتے کہ مذہب کیا ہے۔ اس کتاب میں نواز شریف، بے نظیر بھٹو اور جنرل ضیاء الحق کے ساتھ ان کے مختصر کہانیاں اور واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ تقریباً 131 اور 132 صفحے پر 1987 کے ایک واقعے کی تفصیلات دی گئی ہے۔ اس میں نواز شریف نے لاہور کی قذافی اسٹیڈیم میں دورہ کرنے والی ویسٹ انڈین ٹیم کے خلاف وارم اپ میچ کے لیے خود کو پاکستانی ٹیم کے کپتان کے طور پر مسلط کیا اور در حقیقت اننگز کا آغاز کرنے آ گئے۔ عمران خان کہتے ہیں کہ ٹیم میں سے کوئی بھی یقین نہیں کر سکتا تھا کہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں۔
نواز شریف ویسٹ انڈیز کے خلاف مدثر نظر کے ساتھ اننگز کا آغاز کرنے جا رہے تھے، جو کہ کرکٹ کی تاریخ کی سب سے بڑی اور مضبوط فاسٹ بالنگ اٹیک تھا۔ مدثر نظر نے بیٹنگ پیڈ، ران پیڈ، سینے کا پیڈ، ایک آرم گارڈ، ایک ہیلمٹ اور مضبوط بیٹنگ گلوز پہن رکھے تھے، جبکہ نواز شریف کے پاس صرف بیٹنگ پیڈ، ایک فلاپی ہیٹ اور مسکراہٹ تھی۔ میں نے جلدی سے دریافت کیا کہ کیا ایمبولینس تیار ہے۔ یہ ایک واقعہ تھا جو کہ کرکٹ سے ریلیٹڈ تھا اور یہ اس کتاب میں درج کیا گیا ہے۔ خان صاحب محمد علی جناح کے قائدانہ خوبیوں کی تعریف کرتے ہیں اور ان کی طرح ایک عظیم اور دانشمند رہنما بننے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ آخری باب میں عمران خان نے اقبال کی انقلابی شاعری اور قائدانہ خصوصیات کی تعریف کی ہے۔ وہ پاکستان میں ناقص تعلیمی نظام اور قیادت اور بصیرت مانا ذہنیت کے لیے بچوں کی تربیت کی ضرورت کی وضاحت کرتا ہے۔ اس کتاب میں کل 10 ابواب ہیں، جن میں سے ہر ایک اپنی رائے اور سفر کو تفصیل سے بیان کرتا ہے۔ کتاب کے آخری 4 ابواب در حقیقت کم و بیش سیاست کے بارے میں ہیں۔ اس کے علاوہ غیر متوقع کردار سقراط، تیمور لین، رومی اور دوسرے کردار اس کے باقی حصوں میں ظاہر ہوتے رہتے ہیں۔ مجموعی طور پر اس کتاب کا سبق یہ ہے کہ خواب بڑا کرو اور اپنے خوابوں کو جیتنے کے لیے جدوجہد کرتے رہو۔ ایک دن تمہیں اپنی منزل مل جائے گی۔ عمران خان کے لیے زندگی ایک کے بعد ایک مقصد کے حصول کا سفر ہے، کرکٹ سے لے کر کینسر کے ہسپتال کی تعمیر تک، اور پھر یونیورسٹی، پھر 2 اور ہسپتال بنانے کا مقصد۔ در حقیقت یہ زندگی میں ایک اعلیٰ کارنامے کی کہانی ہے۔